سورہ نازعات میں ہم نے پڑھا ہے کہ فرشتے روح لے کے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، تو قبر میں جو سوال ہوتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، تو قبر میں پھر جو باڈی ہے وہ تو روح کے بغیر ہو گئی، کیونکہ روح تو آسمانوں کی طرف گئی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ کس سے سوال ہوتا ہے؟ وہ تو پھر صرف مردہ جسم ہے۔ اس سوال کو اور میں مزید پختہ کرنے کے لیے مزید ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہیں، تو یہاں بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ علیین تو آسمانوں میں ہے، وہ مقام ہے۔ تو دیکھیں، یہ روحیں جب آسمان کی طرف جاتی ہیں تو ان کا اس باڈی سے کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ وہ کس نوعیت کا تعلق ہے اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید نے موت کو نیند سے تشبیہ دی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک آدمی جب سوتا ہے تو اس کی روح کا اس کے جسم سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، کہ جب تم سو جاتے ہو تو اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ روح کا جسم سے تعلق کمزور پڑ گیا، اور فرمایا جب تم مرتے ہو تو بھی اللہ تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے۔ تو موت اور نیند بہنے ہیں آپس میں، یعنی ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب تم اٹھتے ہو تو ہم تمہاری روح دوبارہ لوٹا دیتے ہیں، اور موت میں نہیں لوٹاتے، بلکہ موت میں روح جب لوٹے گی جب قیامت قائم ہوگی، اس وقت یعنی مرنے کے بعد پھر روح لوٹے گی اور پورے زندہ ہو جاؤ گے۔ لیکن جب ہم سوتے ہیں اللہ ہماری روح کو قبض کرتا ہے تو ہماری روح بھٹک رہی ہوتی ہے، کبھی امریکہ جا رہے ہیں، جاپان جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سیر کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ پوری جسم میں نہیں ہوتی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسم کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اس عالم خواب میں وہ روح کہاں کہاں جا رہی ہے، مگر اس مادی زندگی میں اس روح کا ہمارے جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ تبھی آپ کسی سوتے ہوئے آدمی کے سامنے چیخ کے بات کریں یا بہت زور سے بات کریں، وہ جاگ جاتا ہے۔ اسی لیے جاگتا ہے نا کہ اس کی روح بالکل ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا تھوڑا سا کنیکشن تھا اس سے۔ تو موت کے وقت بھی یہ کنیکشن کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے، مردے کے کسی بھی جسم کے جزو کے ساتھ اس روح کا تعلق باقی ہوتا ہے، اور برزخ میں وہ آسمانوں کی سیر بھی کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ سب ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی مر کے دیکھا نہیں ہے، تو وہ ہم اس مادی زندگی کو اس برزخ کی زندگی سے نہیں سمجھ سکتے۔ اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں ہماری روح نکلتی ہے تو قبر سے بھی اس کا تعلق رہتا ہے، مگر اس عالم ارواح میں دوسری روحوں سے بھی اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ موت کے وقت وہ خوشی سے رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں الان نلقا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب اب ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملاقات ہونے والی ہے۔ یہاں بھی سوال پیدا ہوگا بھائی یہ تو قبر میں ہوں گے تو حساب و کتاب ہوگا، کوئی نبی سے ملاقات کیوں ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہوگی، اور قبر میں اس باڈی سے بھی تعلق رہے گا۔ بالکل ایسے جیسے خواب میں ہم کسی سے بھی مل سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسی بستر والے جسم سے بھی ہماری روح کا تعلق رہتا ہے۔ وہاں عالم خواب میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اس بستر پہ جو ہمارا جسم اور ہماری جو باڈی پڑی ہوئی ہے اس سے بھی ہمارا کنیکشن اس روح کا کسی نہ کسی درجے میں قائم رہتا ہے۔ تو یہ رہتا ہے قائم قبر میں، اسی کنیکشن کے قائم ہونے کی وجہ سے ہمیں عذاب بھی محسوس ہو سکتا ہے اور لذت بھی محسوس ہو سکتی ہے۔